یہ ہے ایک ایسی کہانی جس میں تاج بھی ہے، تخت بھی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک ایسی خاموش سچائی چھپی ہے جسے تاریخ نے بڑی قیمت دے کر سمجھا ہے۔ یہ ہے طاقت کی کہانی، یہ ہے غرور کی کہانی، اور یہ ہے فطرت کے قانون سے ٹکرانے کی کہانی۔ دوستو، آج ہم ایک اہم سوال پر بات کریں گے کہ اللہ نے محرم رشتوں سے نکاح کیوں حرام کیا؟ یہ سوال صرف مذہبی نہیں، سائنسی بھی ہے۔ یہ سوال صرف عقیدے کا نہیں، تاریخ کا بھی ہے۔ دوستو، آئیے چند سو سال پیچھے چلتے ہیں یورپ کے شاہی محلوں میں۔ یورپ کے شاہی محلوں میں ایک سوچ عام تھی کہ بادشاہ اور شاہی خاندان یہ سمجھتے تھے کہ اقتدار کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شادی خاندان کے اندر ہی کی جائے۔ وہ اسے خون کی پاکیزگی کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر باہر شادی کی گئی تو طاقت کمزور ہو جائے گی، خاندان تقسیم ہو جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی ہی نسل کو کمزور کر رہے ہیں۔ یورپ کا مشہور شاہی خاندان ہاؤس آف ہابسبرگ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ خاندان آسٹریا، اسپین اور یورپ کے کئی حصوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ اقتدار کو خاندان میں رکھنے کے لیے انہوں نے بار بار قریبی رشتوں میں شادیاں کی۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنی بھانجی انا آسٹریا سے شادی کی۔ بعد میں فلپ چہارم نے اپنی بھانجی مارینا آسٹریا سے نکاح کیا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، سلطنت مضبوط نظر آتی تھی، دربار سجے رہتے تھے، تقاریب ہوتی تھی، لیکن نسل کے اندر ایک خاموش کمزوری بڑھ رہی تھی۔ پھر تاریخ کے سٹیج پر ایک ایسا کردار آیا جس نے سب کچھ بے نقاب کر دیا۔ 1616 میں پیدا ہونے والا اسپین کا بادشاہ کارلوس دوم، وہ شاہی محل میں پیدا ہوا لیکن کمزور جسم کے ساتھ۔ اس کا چہرہ غیر معمولی تھا، نچلا جبڑا اتنا آگے نکلا ہوا کہ وہ ٹھیک سے کھانا نہیں چبا سکتا تھا۔ زبان واضح نہیں تھی، بچپن سے بیمار رہتا تھا، جسمانی طور پر کمزور، ذہنی طور پر سست۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ کئی نسلوں کے قریبی شادیوں کا نتیجہ تھا۔ کارلس دوم کی سب سے بڑی المیہ یہ تھا کہ وہ اولاد سے محروم رہا، اور جب 1700 میں اس کی وفات ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اسپین میں ہابسبرگ خاندان کی شان ختم ہو گئی۔ دوستو سوچئے، اتنا بڑا شاہی خاندان، اتنی طاقت، اتنی دولت، مگر چند غلط فہمیوں نے پوری نسل کا خاتمہ کر دیا۔ یہ صرف اسپین تک محدود نہیں تھا۔ پرتگال کی ملکہ ماریا اول نے اپنے چچا پیٹر سوم سے شادی کی۔ بعد میں وہ شدید ذہنی بیماریوں کا شکار ہو گئی۔ تاریخ دان مانتے ہیں کہ قریبی شادیوں نے جینیاتی مسائل کو بڑھایا۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب قریبی رشتوں میں شادی ہوتی ہے تو موروثی بیماریاں ظاہر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر خاندان میں کوئی کمزور جین موجود ہو تو وہ اگلی نسل میں زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آ سکتا ہے۔ اسی لیے بہت سے ممالک میں قریبی محرم رشتوں میں شادی قانونی طور پر ممنوع ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال، جب نہ جینیات کا علم تھا، نہ ڈی این اے کی تحقیق، اس وقت اسلام نے اتنی واضح حد کیوں مقرر کر دی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ آیت صرف ایک مذہبی حکم نہیں، ایک مکمل سماجی نظام کی بنیاد ہے۔ اسلام نے محرم رشتوں کو عزت اور تحفظ دیا۔ ماں، بہن، بیٹی، یہ رشتے محبت، احترام اور حفاظت کے ہیں، نہ کہ نکاح کے۔ یہ حکم صرف جسمانی صحت کے لیے نہیں بلکہ معاشرتی پاکیزگی اور خاندانی نظام کے استحکام کے لیے بھی ہے۔ اگر محرم رشتوں میں نکاح کی اجازت ہوتی تو خاندان کا ڈھانچہ بکھر جاتا، رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی، معاشرہ الجھ جاتا۔ اللہ انسان کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا رشتہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ سائنس نے صدیوں بعد تحقیق کر کے یہ تسلیم کیا کہ قریبی شادیوں سے جینیاتی خطرات بڑھ جاتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ حد 1400 سال پہلے مقرر کر دی۔ یہاں ایک اور اہم بات سمجھ لے کہ اسلام نے ہر قریبی رشتے کو حرام نہیں کیا۔ کزن یعنی چچا، ماموں، پھوپھی یا خالہ کی اولاد سے نکاح جائز ہے، لیکن محرم رشتوں یعنی وہ رشتے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان پر مکمل پابندی لگا دی۔ یہ توازن ہے، یہ حکمت ہے، یہ فطرت کے مطابق نظام ہے۔ آج بعض لوگ مذہب کو پرانا کہہ کر تنقید کرتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان نے فطرت کے اصولوں کو نظر انداز کیا تو نقصان خود اسے اٹھانا پڑا۔
यूरोप के शाही खानदानों ने इक़्तिदार बचाने की कोशिश की, मगर अपनी नस्ल खो दी। इस्लाम ने रिश्तों की हदूद मुकर्रर किए और खानदानों को मजबूत किया। ये सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये हमारे लिए भी सबक है। अल्लाह का हर हुक्म किसी न किसी हिकमत पर मबनी है। कभी हमें वो हिकमत फौरन समझ आ जाती है, कभी सदियों बाद साइंस उसे साबित करती है, लेकिन मोमिन के लिए अल्लाह का हुक्म ही काफी होता है। दोस्तों, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।